الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما وكثير من الحفاظ والمحدثين في مجامعهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو اہم عبادت ہے اور اسلام کا رکن ثانی اور اعظم ہے وہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی فرض فرمائی ہر عاقل بالغ مسلم پر. نماز کی شان و شوکت عجیب ہے. جگہ اور مواطن متعین کیے گئے، مساجد بن گئی پورے عالم اسلام، پورے عالم دنیا میں. جماعت مقرر ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے، رجال نمازی جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے والوں کو ثواب اجر عظیم بتایا گیا. پیچھے رہنے والوں پر ناراضگی کی گئی اور انہیں سخت تنبیہ کی گئی. نماز اس کے علاوہ بھی ہے، سنت ہے، نفل ہے. اس کے لیے بہترین جگہ گھر ہے. فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑھنا ہے، یا مسجد میں کوئی مصلحت اور کوئی حکمت درپیش ہو جیسے بیان، واعظ، نصیحت. بنو عبد الاشحل کی مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھی کیونکہ آپ وہاں صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے. نماز بہت اہتمام اور توجہ کی عبادت ہے. جیسے جسم میں روح ہے اس طرح عبادات میں نماز ہے. روح العبادات والطاعات. نماز میں پورا دین جمع ہے. شہادتین ہے، اللہ کی تعظیم تکبیر پر مشتمل کلمہ ہے، اللہ کی ثنا تسبیح ہے، حمد ہے، قرآن پڑھنا ہے، نقل و حرکت سے اپنی عاجزی اور بندگی اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا کلام ہے، تو ہر نماز میں سورت رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سجدے سے بہت خوش ہوتا ہے تو ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے. غلطی ہو گئی ہے تو بھی سجدہ سہو میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. نماز بہت توجہ سے اور دل سے خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ائمہ نماز میں عجلت فرماتے ہیں. ایک جگہ اتفاق سے نماز ظہر پڑھنی پڑی، 3.5 منٹ میں جماعت کرائی. میں نے امام صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فاضل ہوں. میں نے کہا فاضل تو نہیں ہو سکتے، فارغ ہوں گے. میں نے کہا فجر میں قرات کون سی سنت ہے؟ اس نے کہا طوال مفصل. میں نے کہا طوال مفصل کم از کم 10 منٹ تو لگنا چاہیے، ورنہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. کیا لوگ تنگ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگوں کی نماز نہیں، یہ خدا کی نماز ہے. لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. لوگ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کوئی مسجد میں نہیں آتا. اس کے لیے بہت کام باقی. باہر بہت دنیا پڑی، یہاں تو خالص
سرکش باغی مزاج کا آدمی بھی چند لمحوں کے لیے سر رکھتا ہے، اسے بتا دیا جائے کہ یہ ظہر ہے، یہ فجر ہے، اس میں بڑی صورت ہے، زیادہ قرات کرنا حکم آیا ہے۔ اللہ، اور پھر رکوع سجود اور ارکان کی ادائیگی میں بھی خاصی تیزی پائی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھ جاتے تھے تو ایسے کھڑے رہتے تھے، بخاری شریف میں صحابہ کہتے ہیں کأنما نسیا، جیسے آپ پر بھول طاری کر دی گئی۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ بس آگے نماز رہ گئی آپ کی، لیکن پھر آپ سجدہ کرنے جاتے تھے اور سجدے سے سر اٹھا کے جو جلسہ میں بیٹھتے تھے فکأنما نسیا، گویا دوسرا سجدہ بھول گئے، ثم یسجد ثانیہ۔ نماز بہت توجہ خشوع خضوع سے پڑھا تھا، اور نماز میں وقت کا حساب نہ کرے، کاموں کو نہ دیکھے۔ نماز ایسے وقت میں تجویز ہوئی ہے اور اس کے لیے اتنا وقت رکھا گیا ہے، ہر مومن کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور رسول آخرت ماننے والا نماز کا احترام، تعظیم، خشوع خضوع سے پڑھنا بہت خیال رکھے۔ یہ نماز ہی ہے جو سارے دین کو کنٹرول کرتی ہے۔ انگوٹھے کے ناخن سے سر کی چوٹی تک آدمی کی اصلاح ہو جائے گی صحیح نماز پڑھوانے سے۔ نماز کے متعلقات بھی ہے، جیسے نمازوں سے پہلے سنتیں، نمازوں کے بعد سنتیں، وہ بھی اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اختیاری چیز نہیں ہے موقت سنت، جیسے مغرب کے بعد 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، عشاء کے بعد 2، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 6۔ یہ موقعات ہے، واجب کے حکم میں لازمی پڑھنی ہے، اور کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ بیٹھ کر پڑھیں گے تو اجر ثواب میں ادھورا پڑھو۔ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی ٹوپی سے نماز پڑھنا چاہیے، ننگے سر پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مسجد کی ٹوپی سر پہ رکھ کے پہلی صف میں نہ آئے۔ یقین کر لو مجھے نماز میں اس کو باہر نکالنا تھا، پھر اس کے چہرے پر رحم آیا کہ اس پہ داڑھی ہے، وہی حرکت اس نے کی جو اس نے کرنی تھی۔ فقہاء نے لکھا ہے نا کہ چھوٹے بچے کو اگلی صف میں نہ آنے دے، اس کی وجہ یہ لکھی وہ توجہ خراب کرتا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیلے گا، کبھی جسم سے کھیلے گا۔ بعض بظاہر بالغ ہوتے ہیں لیکن نابالغوں سے بدتر ہوتے ہیں، وہ علمی حلقوں میں تحمل نہیں کر سکتے، ایسی آفات اور قہر خدا کا ان پر نازل ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی شان، اس کا احسان کہ میرا وہ ذہن بھی دینی تھا، نماز شروع کرنے سے پہ نظر پڑ گئی، میرے خیال تک سے پیچھے جاؤ، تو نے مسجد کی فقیروں والی ٹوپی اوڑی، پہلی صف میں کیوں آئیں دو، کیوں ہم نے رکھوائی ہے مسکین یتیموں کے لیے جو ان کو ماں نے منع کیا ہے کہ سر ڈکنا نہیں بیٹھے، بش خفا ہو جائے گا، ان کے لیے رکھیے۔ ننگے سر پڑھنے سے 1000 درجے افضل ہے مسجد کی ٹوپی سے پڑھنا، مگر یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اپنی ٹوپی لے کے آئے، اس سے درجے میں بہت نیچے ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ امام کسی سے کپڑا مانگے تو امامت مکروہ ہے، اس کی شان بہت گر گئی ہے، اس لیے امامت عالی مقام اور مرتبت ہے۔ اس قسم کے مسائل پر بھی بہت توجہ رکھنا چاہیے۔ بے شک ننگے سر سے مسجد کی ٹوپی سے اوڑھ کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اپنی ٹوپی ہونا اور اس سے نماز پڑھنے کی خاص شان اور عظمت ہے، اس کا کیا کہنا ہے۔ نمازوں کے بعد اوراد بھی پڑھنے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور یا یہ کہ تینوں 33 مرتبہ، اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ترمذی شریف میں اس طرح ہے 33 اخیر میں یہ کلمہ پڑھ کر 100 پورا ہو جائے گا۔
اور نماز کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہے. تو فیصلہ یہ ہے فقہاء و محدثین کا کہ ان اوراق کے لیے مؤکد سنت نہ پیچھے کیے جائے. سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اگر پورا ہو سکتے آیت الکرسی یا یہ اوراق تو ٹھیک ہے، ورنہ مستقل اس کے لیے بیٹھ کر پورا کرنا اور پھر اٹھ کے سنت پڑھنا ناپسند کیا گیا ہے. ایک قول فقہاء کا یہ ہے کہ یہ پورا کر کے جو سنت پڑے گا سنت ختم ہو گئی، نفل پڑے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت تو ہے لیکن خلاف سنت پڑے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ فرضوں سے فارغ ہے کہ پہلے مؤکدات پڑھی جائے، پھر اوراد وظائف اور انگلیاں پڑھی جائے. وہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا جائز ہے، لیکن ان نمازوں کے بعد جو 33 34 ہے یہ ہاتھ کی انگلیوں سے پوروں سے پڑھنا سنت طریقہ ہے. اور محدثین اور فقہاء نے صراحت کر لی کہ صرف دائیں ہاتھ سے. مرقات تسبیحات میں ہے بالیمین فقط لحدیث صح فیہ، صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا ہے، اس میں صحیح حدیث موجود ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پڑھنا ہے. ویسے بھی تسبیح الٹے ہاتھ سے پڑھنا ممنوع ہے، دائیں ہاتھ ہے. ہاں اگر دائیں ہاتھ عذر سے ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، نہیں ہے، تو الضیاء المانوی فی شرح المقدمۃ الغزنوی فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں عذر ہو اس کا بایاں دائیں کے حکم میں ہوگا، وہ معاف ہے، کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. نمازوں کے بعد اپنی دعا بڑی توجہ سے مانگی جائے، خوشی سے مانگی جائے، اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ عطا فرمائے. وہ چیزیں مانگی جائے جو مانگنے کی لائق ہو. کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ کہا جائے. دعا میں قطعاً برے سے برے آدمی کو بھی جب تک ممکن ہو ہدایت کے کلمات سے یاد کر لیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس سے. ہدایت کا منصب انبیاء اور اولیاء کا ہے. جو دوسروں کی ہدایت اور روشنی کے در پہ ہو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اصل روح اور دعاؤں کی قبولیت کا محور ہے. دعا شروع کرتے وقت ہاتھ ایسے اٹھائے جائے جو سینے کے سیدھ میں ہو، سینے سے اوپر نہ ہو. ہاتھ نہ بہت دور ہو نہ بالکل سینے سے ملے ہوئے ہو، بس اس طرح ہو جس کو آدمی آرام سے دیکھ سکے. دونوں ہاتھوں کے درمیان میں معمولی سا فاصلہ ہو، بالکل ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو اور بہت کھلے بھی نہ ہو، الا ایک کوئی خاص حاجات کی دعا ہے. دعاؤں میں اوپر دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا محرومی اور بدنصیبی کی علامت لکھی گئی ہے. دعا جتنی دیر تک ہو آدمی دعا ہی پر متوجہ رہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد کیا جائے، الحمدللہ پڑھ لیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. درود شریف سے دعا شروع کرنا سنت کے خلاف اور بہت بڑا علمی مغالطہ ہے جس میں اہل علم مبتلا ہو گئے. فإلی اللہ المشتقى، پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور اس قسم کے کلمات اللہ کی تحمید تمجید تکبیر کے، اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر اپنی دعا قرآن کی دعائیں یاد ہو تو وہ پڑھ لیں. جن دعاؤں کے معنی اور مطالب جانتے ہیں وہ 3 دفعہ پڑھ لیں. جو چیز چاہیے 3 دفعہ مانگیں. جنت، خیر، عافیت، عزت، شرف، جہنم سے پناہ، بے عزتی سے پناہ، دشمنوں سے پناہ، موذی امراض سے پناہ، ایسے فقر و غربت سے پناہ جو عقیدے کو اعمال کو نقصان دے. 3 دفعہ. کسی نے درخواست کی ہے یا کسی کو آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں کا مستحق ہے، اس کو یاد کریں. حق تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ، ایک دوست، ایک عزیز قریب مجھے عاجز و فقیر کو تیرے سامنے دعاؤں کے لیے پیش کر رہا تھا، اس کو بھی شریک اجر فرما اور اس کو بھی دعا کی قبولیت، اجابت، نجابت عطا فرما. اپنی دعا میں صالحین کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ دعا کی قبولیت کی وجوہات میں سے. دعا میں کبھی بھی عجلت نہ کی جائے. حدیث شریف میں ہے
آپ نے فرمایا ہر شخص کی قبول ہوتی ہے مگر متعجل کی نہیں، عجلت کرنے والا۔ تو آپ سے پوچھا گیا من عجلہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی میری قبول ہی نہیں ہوتی، یہ مستعجل ہے، اس کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ جو لوگ دعاؤں سے مایوس ہوتے ہیں وہ دنیا سے کافر گزرتے ہیں، آخر وقت میں ایمان سلب ہو جاتا ہے، خاتمہ برباد ہو جاتا ہے۔ شان ورشاہ نے لکھا ہے دعاؤں کا منکر مرتد زندگی بن کے دنیا سے گزر جاتا ہے۔ دعاؤں پر بڑا راج اور ناز کرنا ہے، بہت تسلی تشف، خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، ہر وقت زبان تر رکھو، دعاؤں سے پورا متوجہ رہو، اور زیادہ اذکار و تسبیحات کی حاجت ہی نہیں ہے، بس دعا تسلی سے مانگو۔ 24 گھنٹے میں دن رات میں کوئی وقت گھڑی ایسی ہو جس میں آپ نے آرام، تسلی، آداب، احترام، سنت، استحباب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا مانگی ہو، اس میں سب بات کر لیں۔ پھر اور اوقات پہ آپ کو جلدی ہوگی، آپ کہیں یا اللہ وہ فجر کے وقت جو دعا مانگی ہے وہ تو نصیب فرما۔ خدایا کل رات کو جو میں نے دعائیں مانگی، یا اللہ حج اور عمرے میں جو مانگی، تفسیر میں مانگی، بخاری کے ختم میں مانگی، فلاں بزرگ اور عالم کی صحبت میں مانگی، یا اللہ یہ دعائیں قبول، یہ شان ہے، اس دعا کو پورا رجسٹر کروائے، ریزرو کروا دے، اس کو چھوڑے نہیں۔ اور بہت ہی اچھی خصلت ہے اور بڑی نیک نامی ہے کہ دہراتے رہے، صبح بھی مانگی اور شام کو بھی مانگ رہے ہیں۔ نہیں مانگ سکے 5 نمازوں میں، ٹھیک ہے، آپ گھر گئے کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کی گپ شپ سے نیا وضو کر لیں، صاف کپڑے پہنے، کوئی عذر نہیں، اللہ نے ہمارے گھروں کو دریا و خزانے بنائے ہیں، آرام سے نہا لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مصلے پر سفید رومال بچھائے، خوشبو عود وغیرہ گلاب جو بھی ہو وہ مہکا دے، اور تب 2 رکعت سجد تسلی سے پڑھ سکے، اور پھر دعا مانگے، خوب تسلی سے دعائیں مانگے۔ مجھے یہ بڑا شکوہ ہے کہ لوگ مجھ سے تو کہتے اللہ سے نہیں کہتے، میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا، میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں، چھوٹے بڑے اپنے پرائے سب کام ایسے حل ہوتے ہیں، صبح کام پیدا ہوتا ہے شام تک ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی حال ہی میں آپ کو بتاؤں ایک تکلیف پیدا ہوئی تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا اس کو جو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تفسیر پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے ہیں، اور جی آپ کی زندگی آپ کی جان قیمتی ہے، وہ جو آئے ہیں وہ چلے جائیں، یا خدا خیر فرما، تو بڑا مشکل ہو۔ میں نے کہا میں نے عمرے میں دعا مانگی ہے کہ ناغا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تفسیر پڑھائے آ جائے، چلے گئے، یہاں 3 دن اسپتال میں رہیں گے۔ میں نے دعا مانگی، ڈاکٹر صاحب جاتے وقت میرے کمرے میں آئے، کہا یہ صبح فجر پڑھ کے چلے جائیں، جاتے وقت اپنے عمل صبح حضرت اسفار کرے تو رات کو جانے دیں، تنگ نہیں کرے، اور فرمایا ابھی ابھی تو یہ کام ہوا ہے تو صبح درس نہ دے۔ فجر کے بعد میری خیریت پوچھی، میں نے بتایا کھیلنے کے 1.5 گھنٹہ پڑھا دیں، پہلا وقفہ کرا دیں تاکہ آپ کی طبیعت خوش ہو، درس تفسیر کا نہ ہو آپ غمگین ہو جائیں گے، اور یہ تشویش اور غم مناسب نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بھی شریک اجر بننا چاہتے ہیں، ہم کیوں کہے کہ درس نہ دیں۔ تو دیکھو دعاؤں کا کتنا اثر ہے، کیسے قبولیت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اوہو خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا تجھے وقت حاضر کے پیروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، کام سیٹ ہے، میں اپنے تمام سلاسل میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، گو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے 3 وجہ سے بہت خوش ہے۔ ایک تو آپ قرآن اور سنت سے بہت عشق رکھتے ہیں، اس کے خلاف برداشت نہیں کرتے، یہ بڑی اچھی عادت ہے، کئی زمانے کے گزرنے سے تبدیل نہ ہو جائے۔ دوسرا خیر کے کام اکثر خود کرتے ہیں، دیکھو 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہو۔ میں نے کہا حضرت میری ڈیوٹی ہے باقاعدہ، میں امام تنخواہ والا نہیں ہوں، میں امام عزت و شرف والا ہوں، میری امامت مدرسے اور مسجد کا حصہ نہیں ہے،
لیکن فقہاء و حدیث میں ہے کہ العالم حق بالامامہ، جس اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اس کی نعمت کا شکر ہے کہ خود نماز پڑھاؤ۔ حضرت اخیر تک پڑھاتے رہے۔ پھر فرمایا دعائیں تسلی سے مانگتے ہو اور تسلی سے پیش آؤ۔ میں سمجھ گیا اللہ حضرت نے فرمایا دعائیں تسلی سے مانگو۔ میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس طرح کا درس دے دوں گا، میری اپنی دعا بھی ہے، آپ کی دعائیں سب قبول ہوتی رہے گی، اور دعائیں تسلی سے مانگو۔ یا خدا ہے یا خدا ہے، خوب تسلی سے دعائیں مانگو، اپنے لیے بھی آل و اولاد کے لیے بھی، دونوں جہانوں کی دعا۔ اصلاً تو دعائیں تین ہیں، ایک عافیت کی، دوسری ہدایت کی، اور تیسری مغفرت کی۔ اعلیٰ دعاؤں میں سے پھر جنت الفردوس بھی مانگ دی ہے۔ ہر کام میں وہ کون سا کام ہے جو خدا کے اختیار سے باہر؟ ایک دفعہ میں عدالت میں پیش ہوتا تھا، جب بھی جاتا تھا جج مجھے دیکھ کے غصہ ہو جاتا تھا، انگریزی میں برا بھلا کہتا تھا، ان مولویوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، یہ میرا بس چلے تو میں ان کو شوٹ کراؤں۔ وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کب ویسے ٹھیک ہوتا ہے، بس جب آپ کو دیکھ لیتے غصہ ہو جاتا۔ ایک دن میں نے وکیل صاحب کو کہا کہ وکیل صاحب اس جج کو میں اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ آپ اس میں مزید کسی سے بات نہ کرنا۔ میں نے پوری دعائیں مانگی، جو طریقہ تو پورا کر لیا۔ فجر سے پہلے وکیل صاحب کا فون آیا کہ جج آپ سے ملنے کے لیے مدرسے آنا چاہتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں وہیں بیٹھنے کا۔ نہ وہ آگے ہے میرے دفتر، میرے گھر آئے۔ ہم کب آئے؟ میں نے کہا فجر میں آ جاؤ۔ فجر میں وہ پہنچ گئے اپنے دوست جج سمیت، اور کہا بہت معاف کر دے، بڑی غلطی ہو گئی، کیا کر رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عالمی تکلیف ہے یا ملکی تکلیف ہے، پڑوسیوں کی یہ سب دعاؤں کی کمی ہے۔ چندوں پر توجہ ہو گئی، طالبان کو سونا چاندی پیش ہو رہا ہے۔ صوبہ سرحد پشاور نے 60 من سونا پیش کیا، کراچی سے 10 ارب ہو گئے، پیسے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کون کیا رہ گیا۔ ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ جب آدمی تکلیف زدہ ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، جب ذرا چہ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بس ہو گیا جی۔ استغفر اللہ۔ میں تو کہتا ہوں اچھے حال میں دعائیں مانگو۔ شیخ سعدی نے کہا ہے گلستان میں کہ آرام، راحت، خوشی کی گھڑیوں میں ذخیرہ جمع کرو، کہ جب تکلیف آئے تو کہ یا اللہ میں نے تو ان اوقات کے اندر خوب مانگا تھا، اب بچائیے مجھے۔ الحمدللہ۔ حدیث شریف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹے نا تو اس کے جوڑنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کر۔ میں نے ایک دفعہ حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے یار، یہ حدیث تو سمجھ نہیں آئی۔ میرے جوتے پھٹ گئے اور میں نے حدیث کے مطابق دعا مانگی۔ ابھی وہ وہاں مسلح بچھا ہوا تھا، ایک دوست آیا گاڑی پہ سے اترا، 3 جوڑے جوتے وہی میں کہنے لگا آپ کے لیے باہر سے منگوایا۔ یہ مطلب تھا اس کا کہ پھٹے پرانوں کی حاجت ہی نہیں رہے، یا مجھ سے مانگے تو صحیح، دیکھو میرے خزانے کیسے بھرے ہوئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب بہت دعا مانگیں گے، بہت توجہ کریں گے تو بڑے خزائن نصیب ہوں گے اور بہت ہی شکرانے دکھائی دیں گے، آپ کو مناظر قدرت نظر آئیں گے، مگر گھبرانا بھی نہیں اور زیادہ پراپیگنڈے بھی نہ کرنا، دکان بھی نہ کھولنا، بس سر بمہر رہے، ذرا تھوڑے سے خاموشی اختیار کر لے اور چپ چاپ رہے، شکر کرے اللہ۔ جب بھی موقع ملے اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا والہانہ ذکر کرے، جب بھی موقع ملے لوگوں کو اللہ کو یاد کرنے کا، نمازیں اچھی طرح پڑھنے کا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، اور دعائیں خوب تسلی سے مانگنے کی تلقین کرتے رہا کرے۔ بڑی بلا ہو یا چھوٹی، بڑا ظالم ہو یا چھوٹا، اپنا ہو یا پرایا، جسم کا ہو یا باہر کا، کہیں سے بھی زحمت نظر آئے، اللہ کی جلالت، الوہیت، عظمت، بڑائی کے سامنے اپنے عاجزی اور بندگی اور بے کسی پیش کرو، اس کی عظمتوں کو متوجہ کرو اور اس کو کہو کہ مجھے چھڑائے اس سے۔ اللہ اپنے افعال میں حکیم ہے، اس کی مرضی ہے،
آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دعائیں مانگیں. دعاؤں سے بلا بھی ٹل جاتی ہے، کبھی دعا کی وجہ سے رحمت احسانات بڑھ جاتی ہے، کبھی وہی چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی وہ دعا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے، اور وہ جو تکلیف آ رہی ہے اس میں اور بڑی مرادیں اور بڑی قسم کی عزت ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اورنگزیب عالمگیر بہت زیادہ شریعت کا پابند تھا. ایک دن کہیں ہاتھی سے نیچے گر گیا، زخمی ہو گیا، نماز گھر پڑھنے لگا. ان کی جو بیٹی تھی زیب النساء، جو بہت بڑی عالمہ فقیہ تھی، توبہ، روئے زمین کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر چکی تھی. زیب النساء والد صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی بادشاہوں کی اصلاح بادشاہ جانتا ہے. تو اورنگزیب نے کہا کیا حکمت ہے اس میں؟ کہا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ بھی تو سنت ہے، اور حضرت بھی تو گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے، اس کی سنت کی ادائیگی کب ہوتی؟ یہ موقع ہاتھ آیا. اورنگزیب رونے لگا، کہنے لگا اتنا بڑا دین ہے، گر کر کے آدمی اٹھ نہ سکے اس کی سنت بھی موجود ہے، یہ بھی رہنمائی سے خطا نہیں ہے، اس میں بھی دینی رنگ پایا جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے علماء تکالیف پر صبر بتاتے ہیں، خوشیوں پر شکر بتاتے ہیں، اچھے اعمال پر اجر اور ثواب کی تلقین کرتے ہیں، گناہوں سے اور مفاسد سے دور رکھنا چاہتے ہیں. دعاؤں کی طرف دل و دماغ سے متوجہ رہو. کبھی بھی ناممکن چیزیں جو نامناسب ہو ان کا تذکرہ دعا میں نہ کریں. مخلوق کے سامنے جو ناممکن ہے اور اللہ کی قدرت سے ممکن ہے وہ مانگنا سنت طریقہ ہے. جن چیزوں کا تعلق انسانوں سے ہے ان کے اسباب اور سہولتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جن چیزوں کے ملنے میں ہماری انسانیت، بشریت اور خطا جرائم رکاوٹ ہے، ان خطا، بشریت اور انسانیت کی کمزوریوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، توبہ کرنا بھی ضروری ہے. جن اسماء و صفات کلمات سے اللہ خوش ہوتا ہے ان اسماء و صفات کلمات اور اداؤں کو اپنانا بھی دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک رنگ ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه. یا رب جو دعائیں مانگی اور جو طریقے بتائے قبول فرما. ہمارے ان بزرگوں کی اور ان دوستوں کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کے بزرگوں کی سب کی دعا قبول فرما. یا رب ایمان سلامت فرما، اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرما، کرنے کے جو کام ہے وہ خوب آسان فرما، دلی دماغی توجہ عطا فرما، شایع نشان ماحول نصیب فرما. یا رب ہر جگہ دین کو، دین والوں کو عزت شرف غلبہ عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جن کی نمازوں میں سستی کمی ہے ان کو پکا پختہ نمازی بنا، جو جماعت کے پابند نہیں ہیں ان کو جماعت کے پابند بنا، جو سنتوں کے پابند نہیں ان کو سنت اپنانے کی توفیق عطا فرما.